نہ تو گوانا پالے اسے جہاں ملے اس کو نہ تو گوانا۔ مدنی مذاکرے میں تو سیکھنے سکھانے کو تو بالکل جو پیر صاحب کی جتنی باتیں بھی ہیں ساری سیکھنے سکھانے کی ہیں، ہر بات میں ہمارے لیے تربیت ہوتی ہے۔ یہاں پر جو مدنی مذاکرے میں ایکچولی ایک تربیت ہوتی ہے، ایک روحانیت ملتی ہے۔ حضرت صاحب یہاں پر ہیں، حضرت صاحب ایک بڑی ہستی ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، دنیاوی حساب سے بھی اور دینی حساب سے بھی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تنظیم تو ہم نے سیکھی ہوئی نہیں تھی، بس ویسے ہم دعوت اسلامی والے کہتے تھے، لیکن جب سے ادھر مدنی قافلہ کورس میں آئے ہیں تو ادھر آ کے ہماری آنکھیں کھلی ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تنظیم کیا ہے، دعوت اسلامی کیا چیز ہے، دعوت اسلامی کا اصل مقصد کیا ہے، دعوت اسلامی کا سٹرکچر کیا ہے، امیر علیہ سنت کی کیا سوچ ہے۔ نیک بننے کے حوالے سے جو تربیت کی جاتی ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور نمازوں کی حفاظت، نمازوں کا علم، اس طرح یعنی مسائل، اور اس کی یعنی کہ فضان مدینہ میں ہی یہ سب کچھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ اور مثال نہیں مل سکتی ہے۔ مدنی مذاکرے میں بیٹھتے نا ماشاءاللہ شروع سے لے کے اینڈ تک جو نا سیکھنے ہوئی کچھ نہ کچھ ملتا رہتا ہے، کبھی نماز کے بارے میں، کبھی فرض علوم کے بارے میں، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ ادھر سے سیکھ کے جائیں۔ کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور ایک صحبت جب اچھی ہوتی ہے تو اس کا اثر بھی آتا ہے۔ میں تو صرف مدنی مذاکرے میں ایک ہی چیز دیکھتا رہا ہوں، صرف پیر صاحب کی مسکراہٹ دیکھتا رہا ہوں دور سے۔ یہاں پہ مجھے آگے پتہ چلا کہ ایکچولی مسلمان ہے کیا، اسلام کیا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کیا تھے، وہ ان کی زندگی قرآن بتاتی ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ہم نے ان کی زندگی چھوڑ دی۔ مدنی مذاکرہ ایک ایسی چیز ہے یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، مختلف چیزوں کے بارے میں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ سننے والے ناظرین کو بھی میں یہ پیغام دوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی صحیح تربیت ہو، تو یقین کریں اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، لوگوں کو نا، گھر والوں کو مدنی مذاکرے میں مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیں۔ پھر یہاں پر جو ہے ہمیں سنت کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ یہ جو امیر اہل سنت کی تربیت ہے نا، یقین کریں اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حضور کی محبت اور اللہ پاک کی محبت جو دونوں میں اضافہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کرام کی، اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہاں پر ہمیں پتہ چلا، اس سے پہلے اعلیٰ حضرت کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح پھول قبر پر پھول ڈالنے کے حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ بھائی میری طرف سے آپ قبر پر پھول ڈال دیں، تو اس کے بارے میں پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی اور دے پھول کے یہ میرے رشتہ دار کی قبر پر، فلاں قبر پر جا کے ڈالنے ہیں پھول، تو اس کے بارے میں پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر اس کی طرف سے اجازت ہو تب تو ڈال دے، تو کوئی حرج نہیں، اگر اس کی طرف سے کوئی اجازت نہ ہو تو پھر آپ نے اس بارے میں احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے اسی قبر پر ڈالنے اور اطراف میں نہیں ڈالنے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ اگر آپ خود سے ڈال رہے ہیں تو دیگر قبروں پر بھی ڈال دیں، یہ بھی سیکھنے کو ملے۔ قبر کے اوپر یعنی کہ سبز چیز جو بھی ہے آپ رکھیں، اس کا یعنی کہ وہ ذکر کرتی ہیں، قبر والے کو راحت ملتی ہے اس سے۔ آج جیسے کہ اجتماع کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں ابھی زہری حلیے میں ہوں نا، ہفتہ بھر اجتماع ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ اس سے پہلے میں پینٹیں پہنتا تھا، ہاتھ میں کڑے تھے، چینیں تھی، لیکن ایک اسلامی بھائی ملتان سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے اجتماع کی دعوت دی، میں اجتماع میں آیا، اس کے بعد لمحہ با لمحہ ہم چینج ہوتے گئے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ جو 12 دینی کام ہیں اس میں سے جو سب سے پہلا جو دینی کام شروع ہوا وہ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع سے آغاز ہوا۔ جس طرح آج امیر اہل سنت نے ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے تربیت فرمائی اور دعائیں سے نوازا ہے، تو اس مہینے کو ماہ ہفتہ وار اجتماع یہ ہم نے منانا ہے اور دھوم دھام سے منانا ہے۔ تو اب ہم ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے میں سستی کرتے ہیں۔ آج امیر سن نے جب اپنی بات بتائی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو میری ٹانگ پہ پلسٹر لگا ہوا تھا، پھر بھی میں اجتماع میں شرکت کی میں نے، تو اس سے ہمیں بہت جذبہ حاصل ہوا کہ ہمیں بھی اجتماع میں شرکت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم میں بھی نیت کرتا ہوں کہ 14 دسمبر سے 14 جنوری تک روزانہ 2 اسلامی بھائیوں کو ضرور اجتماع کی دعوت دوں گا۔ سوال ہوا کہ یہ کیا کسی شخص پر پہلے آج فارض تھا، صاحب استطاعت تھا، لیکن اس وقت اس نے آج نہیں کر سکا، وقت گزر گیا، حالات اس کے تبدیل ہو گئے، اب تھوڑے سے حالات مالی حالات کمزور پڑ گئے، کیا اب وہ حج کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو پھر اس کے اوپر حج کرنا بھی لازم ہے، وہ حج کرے، چاہے وہ قرض لے کر کرے، چاہے جس طرح، لیکن حج اس نے کرنا ہے۔ دعوت اسلامی کی طرف آئیں، رجحان بڑھائیں، دعوت اسلامی کو سمجھیں، تاکہ یہاں پر سنتوں کے لیے بھی آپ کو جو ہے اہمیت بنے، فرض کی پابندی بھی ہو، نماز کی پابندی بھی ہو، آپ کا کردار ستھرا ہو۔ دل باغ باغ ہوتا رہے، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف پیر صاحب چاہیے۔ ہماری یہی نیت ہے کہ ہم ادھر سے جائیں، اپنے آپ کو تبدیل کر کے جائیں۔ کہنے لگا جو آیا مدنی مذاکرے